پہلے تو بتائیے گا، مولانا صاحب نے ابھی پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ حکومتی مسودہ مل گیا ہے۔ یہ جو حکومتی مسودہ ہے، کیا یہ صرف آئینی عدالت سے متعلق ہے، یا جیسے کہ پہلے جو مسودے جو کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مسودہ تھا بھی نہیں، اس میں دیگر ایشوز سے لے کے بھی ترامیم تھی، وہ بھی اس میں شامل ہیں یا صرف آئینی عدالت سے ہی متعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حکومت تو پورا جوڈیشل پیکج کرنا چاہتی ہے، جس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں۔ اس کے اندر آئینی عدالت کا پہلو تو بالکل موجود ہے، کیونکہ یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی سے معاملہ چل رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے، وہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے، جس کے اندر جو ججز اپنی خود جب اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اور بخصوص ایک کہہ لیں کہ قسم کے ججز جو ہیں وہ آتے ہیں، مخصوص چیمبرز کی ایک میجورٹی ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے حکومت ترامیم کرنا چاہتی ہے۔ اور بھی دیگر معاملات ہیں جس میں جوڈیشری کی پرفارمنس اور ان کے جو KPIs ہیں کہ پرفارمنس بیسڈ جو ہے وہ موومنٹ ہو جوڈیشری کی اور ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک اوورآل ہم نے جو مسودہ دیا ہے ابھی، اس کے اندر یہ کوئی حتمی نہیں ہے، اور دیگر جماعتوں نے بھی جو اپنی رائے دی ہیں وہ بھی آ گئی ہیں، تو اسی کو کنسنسس بلڈنگ کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا عمل ہے کہ جہاں ساری جماعتیں اپنی رائے جو ہے وہ لے کے آ گئی ہیں، اور اب یہاں سے جو ہے سلوشن نکلے گا اور ہم سلوشن کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، اور پر امید ہیں کہ ایک کنسنسس آپس میں بن جائے گا۔ اور یہ جو خبر ابھی سنی کہ PTI بھی جو ہے وہ بھی اپنا پروپوزل بنا رہی ہے، تو یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ سب جماعتیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اب آئینی ترامیم کے لیے کام کر رہی ہیں اور اس کی طرف اس کو کنسنسس کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ذرا تیمور سلیم جھگڑا کی جانب جاتی ہوں۔ تیمور صاحب، سب سے پہلے میں اس پر بھی بات کروں گی، یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے کہ PTI کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ابھی تازہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ بھی 15 اکتوبر کو۔ 15 اکتوبر اور 15-16 یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں۔ SCO سمٹ ہونی ہے، بیرونی جو مہمان ہیں بیرونی ملک سے وہ آئیں گے، پریزیڈنٹس آئیں گے، پرائم منسٹرز آئیں گے، سو یہ ان حالات میں کیوں آپ نے یہ دن سلیکٹ کیا ہے؟ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کریکٹ کر دوں، جو رانا احسان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ اگر کوئی کام آپ کرتے ہیں تو پھر یو شوڈ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ حکومت کوئی جوڈیشل پیکج نہیں لانا چاہتی، کوئی اپوائنٹمنٹ آف ججز ٹھیک نہیں کرنا چاہتی۔ حکومت جو ہے وہ اپنے اقتدار اور اپنی چوری کو برقرار رکھنے کے لیے جوڈیشری کو اٹیک کر رہی ہے، آئین پاکستان کو اٹیک کر رہی ہے، ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کو الیکشن کے دن وہ آلریڈی اٹیک کر چکی ہے، اور ابھی وہ اپنی چوری چھپانے کے لیے اس سب کے ساتھ آپ سب سے اپنے فنڈامنٹل رائٹس لینا چاہتی ہے۔ اس کا ثبوت ہم نے صرف پچھلے 8 مہینوں میں نہیں دیکھا، ہم نے جب سے یہ PDM کی حکومت آئی ہے دیکھا ہے۔ آپ نے 15 اکتوبر کے پروٹیسٹ کی بات کی، بڑا سمپل ہے جی۔ کوئی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جو ہے سب سے پہلے تو وہ غلط چارجز پہ جیل پہ ہو، میری نہ مانے، UN کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ کی مان لیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مان لیں۔ ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کا نام جو ہے وہ یہ خراب کر رہے ہیں، جب ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق عمران خان سے کوئی ملنے دے۔ آپ کو پتہ ہے، اور میں یہ بڑا رسپانسبلی کہوں گا، جھگڑا صاحب، یہ ملک کی معیشت سے ریلیٹڈ ہے، ظاہر ہے آپ کا ایک انٹرنیشنل امیج ہے، آپ نے انگیج کرنا ہے انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کو۔ آپ کی جنگ قانونی جنگ ہے، وہ قانونی جنگ اٹ ٹیکس ٹائم، تو اس کے لیے اسی دن کا انتخاب آپ کی جماعت پہ یہ بڑا ٹیگ لگا ہوا ہے کہ چاہے وہ 2014 کا دھرنا ہو، چاہے وہ دیگر ایشوز ہو، جب بھی کوئی بیرونی دورے ہوتے ہیں، اہم شخصیات آ رہی ہوتی ہیں، تبھی آپ لوگ یہ جلسے کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں، which is not good for your party as well۔ نہیں،
یہ ان پہ جو ٹیگ لگا ہوا ہے کہ یہ ایک ربر سٹیمپ گورنمنٹ ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار محسن نقوی کے پاس ہے، ان پہ جو ٹیگ لگا ہے کہ 17 سیٹوں کی گورنمنٹ ہے، وہ کیا پاکستان کے امیج کے لیے کوئی بڑا زبردست ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی بھی جو ہے وہ دنیا میں ایسے ملک کو سیریسلی لیتا ہے جیسے کہ جو ہے وہ پاکستان میں پچھلے 2 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ہم سے جو ہے وہ ڈپلومیٹس بات نہیں کرتے بیہائنڈ دا سینز کہ ایکچول پاکستان کی کیا سچویشن ہے، اور ہم پردے رکھ رہے ہوتے ہیں اس پہ کہ نہیں ہم اپنے ملک کے مسئلے انٹرنلی حل کر دیں گے؟ کر دیں 2-3 چیزیں بڑی سمپلی، کوئی احتجاج کا خطرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کمٹ کر دیں کہ 26 اکتوبر سے پہلے کوئی آئینی ترمیم نہیں آئے گی، کمٹ کر دیں کہ جو آئینی ترمیم کا ایک پروسیس ہے، 18ویں ترمیم 10 مہینوں میں ہوئی تھی، کہ وہ پروسیس جو ہے وہ فالو کیا جائے گا۔ باقی میں کچھ مانگتا ہی نہیں ہوں، اور کسی کو چھوڑ دیں کہ عمران خان سے مل لیں تاکہ صرف ان کی خیریت دریافت کر لیں، کیونکہ آپ کے خیال میں یہ جو سارے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز آ رہے ہیں ان کو بریفنگز نہیں دے رہی جا رہی ہوں گی کہ پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر جیل میں، ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھنے کے لیے ہزاروں پروٹیسٹرز پہ ٹیئر گیس کیا جاتا ہے اور ان سے کسی کو ملاقات نہیں کیا جاتی؟ یہ کیا نارتھ کوریا ہے؟